الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وقال اللہ تبارک وتعالی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عالمی منظرنامہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ایک طرف صہیونی ناجائز ریاست اسرائیل کا ظلم اور جبر اپنی انتہا کو، اور اب بھوک کے عنوان سے شہادتوں کا سلسلہ اور درندگی اور ظلم کی انتہا ہے جو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف یہ ظلم برپا ہے، لیکن دوسری طرف 57 کم و بیش مسلم ممالک ہیں کہ جو اتحاد کا مظاہرہ نہیں کر رہے، افتراق اور انتشار کا شکار ہیں۔ یہی افتراق اور انتشار ہے 57 مسلم ممالک کا، جس کی وجہ سے کہیں صہیونی ناجائز ریاست اسرائیل وہ ظلم در ظلم پر ڈٹی ہوئی ہے، اور دوسری طرف دنیا کے اور کونوں میں مسلمانوں پر ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے۔ ایک طرف یہ پہلو ہے تو دوسری طرف مملکت خداداد پاکستان، اس کی سالمیت کو انتہائی خطرات لاحق ہیں۔ ایک اتحاد ہے، ابلیس اتحاد امریکہ کا اور بھارت کا اور اسرائیل کا، جو مسلم دنیا کے خلاف بالعموم اور مملکت خداداد پاکستان کے خلاف بالخصوص سازشیں کر رہا ہے۔ یہی وہ تناظر ہے جس کے اعتبار سے تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ماہ اگست سن 2025 ماہ اگست کی پہلی تاریخ سے تقریباً 22 تاریخ تک پاکستان بھر میں ایک ملک گیر مہم ہم شروع کر رہے ہیں، اتحاد امت اور پاکستان کی سالمیت کے عنوان سے۔ تنظیم اسلامی گاہے بگاہے منکرات آگاہی مہم کا بھی اہتمام کرتی ہے۔ دین نے جن باتوں کو منکر قرار دیا، ان کے خاتمے کے لیے جو کوششیں ہم اپنی زبان کو استعمال کر کے اور دیگر وسائل کو استعمال کر کے کر سکتے ہیں، اس کا بھی ہم اہتمام کرتے ہیں۔ اور اجتماعی سطح پر دعوتی اعتبار سے ہم پروگرامز کا انعقاد کرتے ہیں۔ ماہ رمضان میں دورہ ترجمہ قرآن اور خلاصہ مضامین قرآن کی نشستوں کو بھی اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن بڑی پکچر کے اعتبار سے اس پاکستان کی سالمیت، اس کو جو خطرات لاحق ہیں، ان کا تدارک ضروری ہے تاکہ ملک بچے تو یہاں پر اللہ کے دین کی جد و جہد آگے بڑھ سکے۔ تو دوسری طرف عالمی سطح پر امت کی جو زبو حالی ہے اور امت کو جو زوال ہے اور مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس کے تعلق سے عوام الناس کو آگاہی دینا، حکمرانوں کو متوجہ کرنا، اس کی بھی ہم کوششیں کر رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ذکر کیا، غزہ کے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا افتراق اور انتشار کا معاملہ۔ اسی طرح آج کوششیں کی جاری ہیں ابراہیم ایکارڈ کے نام سے پاکستان سے بھی اور دیگر رہ جانے والے مسلم ممالک سے بھی قبول کروایا جائے کس کو؟ اسرائیل کو، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک ناجائز صہیونی ریاست کو اور اس کے ظلم و ستم کو گویا کہ قبول کر لیا جائے، جو قطعاً دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے بالکل درست نہیں ہوگا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے علاقائی اور ملکی مفادات سے آگے بڑھ کر امت کا سوچیں۔ قرآن پاک کہتا ہے نا، انما المؤمنون اخوہ، سورہ حجرات میں آیت نمبر 10 میں، کہ تمام کے تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایک عمارت کی مانند قرار دیا، ایک جسم واحد کی مانند قرار دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے اپنے علاقائی اور ملکی مفادات سے آگے بڑھ کر امت کی سطح پر سوچا جائے اور امت کی فکر کی جائے۔ 100 برس پہلے 1924 عیسوی تک کا معاملہ تھا، ایک اتحاد کی علامت تھی امت میں خلافت عثمانیہ۔ آئیڈیل دور نہیں تھا مگر ایک مرکزیت تھی، مگر اس کے خاتمے کے بعد کیا ہوا؟ ہم فرقوں میں بٹ گئے، ہم علاقوں میں بٹ گئے، ہم ملکوں میں بٹ گئے، اور آج ہم بٹے ہوئے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اس تناظر میں تنظیم اسلامی توجہ دلانا چاہتی ہے کہ امت کے اتحاد کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ دو بہت اہم مقامات قرآن کریم میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ یہ تفرقے کب ختم ہوں گے؟ جب واقعتاً
امت قرآن کریم کو تھامے گی، اور یہی تنظیم اسلامی کی بنیادی دعوت بھی ہے رجوع الی القرآن کے عنوان سے۔ اسی طرح قرآن کریم ہمیں فرماتا ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں، اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ یعنی وہ مشن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، اس مشن میں اگر لگیں گے، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں لگیں گے، تو یہ اتنا بڑا کام ہے کہ امت کے جو تفرقے ہیں وہ دور ہوں گے۔ تو قرآن کو تھامنا اور نبی اکرم علیہ السلام کے مشن کو، اقامت دین کی جد و جہد والے معاملے کو تھامنا، یہ وہ دو کام ہیں جس کی تنظیم اسلامی کوشش کر رہی ہے، دعوت دے رہی ہے، اور اسی پر امت متفق ہوگی اور متحد ہوگی انشاءاللہ۔ پاکستان کی سالمیت، جی ہاں، بہت سارے ممالک، مسلم ممالک وجود میں آئے، مگر وہ مختلف قومیتوں کی بنیاد پر وجود میں آئے، لیکن یہ مملکت خداداد، کیوں اسے مملکت خداداد ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میں عرض کروں گا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان قائم ہوا اسلام کے نعرے کے ذریعے۔ پاکستان کی بقا اور پاکستان کی سالمیت تب میسر آئے گی جب یہاں اسلام بالفعل نافذ ہوگا۔ تو پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے مشن کو تھامنا۔ دیکھیے، ہم ایک نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئے، یعنی ملک خداداد ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ دنیا میں قومی زبان کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، خطوں کی بنیاد پر اور بنیادوں پر بنتی ہیں، لیکن یہاں پاکستان میں زبانیں مختلف ہیں، قبائل مختلف ہیں، برادریاں مختلف ہیں، رنگ و نسل مختلف ہیں، کھانے پینے کے انداز مختلف ہیں۔ ہمیں جوڑنے والی شے کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ آج ہماری سالمیت کو خطرات کیوں لاحق ہیں، کیوں انتشار افتراق ہے؟ ہم نے شریعت اسلامی کا نفاذ نہیں کیا جس کے لیے پاکستان کو ہم نے حاصل کیا تھا۔ قائد اعظم کا ویژن کلیئر تھا، علامہ اقبال کا ویژن کلیئر تھا کہ اسلام کا جو سوشل جسٹس ہے، اسلام کا جو ایک عادلانہ نظام ہے، اس کو قائم کرنے کے لیے مملکت خداداد پاکستان کو ہم نے حاصل کیا۔ ایٹمی صلاحیت اس مملکت کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، بہترین میزائل ٹیکنالوجی دی ہے، بہترین تربیت یافتہ فوج دی ہے، بہترین وسائل اللہ تعالیٰ نے دی، لیکن آج کیوں ہم انتشار افتراق کا شکار ہیں؟ آج کیوں ہم مصائب کا شکار ہیں؟ آج کیوں بے سکونی کا شکار ہیں؟ وجہ ہے کہ ہم نے اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ اور وعدہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے اللہ کے دین کے نفاذ کی اس مملکت خداداد کو حاصل کیا تھا۔ آخری بات یہ کہنا چاہوں گا، مستقبل کے منظر نامے کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا۔ جناب مہدی کی بھی تشریف آوری ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہے۔ البتہ جناب مہدی کی نصرت کے لیے خراسان کے علاقے سے فوجیں جانی، جامع ترمذی کی روایت، اور رسول اکرم علیہ السلام کے دور کا خراسان، اس میں پاکستان کا بڑا حصہ بھی شامل ہے، یہ شمالی علاقہ جات بھی شامل ہیں۔ یہاں کوئی دین کے غلبے کا کام ہوگا تو کل یہاں سے فوجیں چلیں گی، سیاہ جھنڈوں والے لشکر چلیں گے، اور جناب مہدی کی نصرت ہوگی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کا قتل بھی ہوگا، اور کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب بھی ہوگا۔ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ وہ پہلو ہیں، یعنی امت کے اتحاد کی توجہ دلانا، پاکستان کی سالمیت کو جو خطرات لاحق ہیں ان کے حوالے سے متنبع کرنا، اور پاکستان کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کے نفاذ اور غلبے کی جد و جہد کرنا۔ یہ دعوت ہم پیش کر رہے ہیں تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے۔ انشاءاللہ 1 اگست سے 22 اگست تک 2025 ہماری بات جہاں تک پہنچ رہی ہے، عوام الناس ہوں، علماء ہوں، ائمہ مساجد ہوں، دینی سیاسی جماعتوں کے لوگ ہوں، اور دیگر طبقات ہوں، سب سے ہماری گزارش ہے کہ ہم سب کے مشترکہ معاملات میں اس میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین سے مخلص فرمائے، دین پر عمل، دین کی دعوت اور دین کے نفاذ کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔